بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں، اور جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو 5 ایپیسوڈ چل رہے ہیں مسلمان اور حصول علم کے سلسلے سے۔ ناظرین، آج سب سے بڑی ضرورت ہے علم کی، جس کے لیے خاص کر والدین کو تیار ہونا ہوگا، اور والدین کو انتخاب کرنا ہوگا اچھے اسکول کا، اچھے ٹیچر کا۔ اور جس طریقے سے ہم دیکھیں تعلیم اور تعلم، یعنی پڑھو اور پڑھاؤ، یعنی ہم خود بھی ایجوکیشن حاصل کریں اور سامنے والے کو بھی ایجوکیٹ کریں، یہ ہمارے پروگرام خاص کر اس حوالے سے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا جناب حاشر زیدی صاحب کا، جو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے، جو آپ نے 3 ایپیسوڈ، جو ہمارے 2 ایپیسوڈ ابھی ہوئے ہیں، اس میں آپ نے تعلیم کے ہی سلسلے سے، کیونکہ سب سے بڑا فوکس ہے اس وقت کہ لوگوں کو کس طریقے سے ایجوکیشن کے لیے آمادہ کریں، اور صحیح ایجوکیشن کیا ہونا چاہیے، اس کے ہی سلسلے سے بات ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تعلیم اور تعلم، یعنی پڑھو اور پڑھاؤ، جی، اس کے سلسلے سے ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، تعلیم اور تعلم، جی، یعنی پڑھو اور پڑھاؤ، جی، علم حاصل کرو اور بانٹو، جی، یعنی ایک ثواب کے سلسلے ایک ثواب ہے۔ جی، اور اگر آپ ایسے دیکھیں تو خود پروردگار عالم نے رسول اکرم کو جو بھیجا تھا، جی، وہ یہی کہہ کے بھیجا تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم اپنے رسول کو بھیج رہے ہیں تاکہ یہ کتاب اور حکمت کی آپ کو تعلیم دیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے ایک چیز کو ذکر کیا کہ تزکیہ کریں۔ تزکیہ ایک بہت بڑا باب ہے جس کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ میں 2 لفظوں میں اگر اس کو بیان کروں، خود انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے علم حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی علم کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہم سیکھ لیں اور میرے پاس آ جائے۔ ہم رٹ کے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی۔ علم رٹ کے نہیں آتا۔ واہ، علم جو ہوتا ہے وہ پروردگار کسی کے دل میں اتارتا ہے تو علم آتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی جب تک ہم کو توفیق نہیں ہوگی ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اب رہا مسئلہ تعلیم و تعلم کا، تو رسول کو بھیجا ہی گیا تھا کہ آپ قرآن کی تعلیم دیں، لوگوں کو پڑھائیں۔ اس وقت کی سب سے ٹف کتاب ہے قرآن، جس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بالکل صحیح کہا، بے شک۔ مطلب آپ یہ مت سوچیں کہ یہ قرآن ہے، اب ایسے سوچیں کہ جب یہ قرآن آیا تھا، جب اس کی ایک سورہ خانہ کعبہ پہ لگائی گئی تھی، تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بشر کا کلام ہے۔ یعنی اتنی ٹف کتاب، جب عرب بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے، کس کے لیے بھیجا کہ آپ جا کے پڑھائیں لوگوں کو، ان لوگوں کو آپ بتائیں، سمجھائیں۔ دین یہی بتانا چاہتا ہے کہ تعلیم و تعلم کے لیے ہم نے رسول کو بھیجا ہے۔ جب کسی نے، ابو بصیر نام کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا اس کا ثواب کیا ہے، یعنی تعلیم و تعلم کا ثواب کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کسی چیز کی تعلیم دیتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو گویا یہ کہ اس کے ٹیچر نے، یعنی جس نے تعلیم دی اس نے عمل کیا۔ یعنی مثال کے طور کے اوپر اگر کسی نے ہم کو قرآن سکھا دیا اور ہم قرآن پڑھنے لگے، تو جو میرا ٹیچر ہے اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر ابو بصیر کہتے ہیں کہ کیا یہی آدمی دوسروں کو اگر قرآن سکھا دے تو پھر اور فائدہ ملے گا؟ کہ جتنوں کو بھی سکھا دے سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ تعلیم دینے کی جو ثواب ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے، کوئی بھی علم آپ کے پاس ہے، آپ اس کو دوسروں کو سکھا دیں، اس کا جو ثواب ہوگا وہ نسلاً بعد نسلین آپ کے تک پہنچتا رہے گا۔ یعنی ایک کے بعد دیگر، وہ جب کسی کو سکھائے گا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، پھر وہ کسی کو سکھائے گا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر کسی نے پوچھا اسی تعلم کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں، امام سے روایت ہے کہ پوچھا مولا اگر طالب علم، یعنی اس میں فائدہ کیا ہے، علم کو طلب کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ طلب علم میں فائدہ کیا ہے، تو انسان اپنا خون جگر سے طلب علم کو طلب کرے۔ آپ سوچیں کہ مطلب تعلیم و تعلم کی طرف، یعنی پڑھنے اور پڑھانے کی طرف دین نے کتنا لوگوں کو وادار کیا ہے کہ آؤ سیکھو، پڑھو، یاد کرو، آگے بڑھو۔ بالکل کسی بھی جگہ پر دین اگر کہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے ایک چھوٹی سی تعلیم لے کر کے بیٹھ جائیں یا تھوڑا سا پڑھ کے بیٹھ جائیں، بلکہ دین کیا کہتا ہے کہ آپ کی تعلیم کی انتہا نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مجتہدین کیا ہے، آج بھی علم حاصل کر رہے ہیں۔
علم تو ایک سمندر ہے، علم ایک سمندر ہے. بے شک. اور جس طریقے سے دیکھا جائے کہ اب آج کے اس معاشرے میں خاص کر جو علم کے سلسلے سے بات ہو رہی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمارے پیرنٹس کی، والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ آخر ان کو اپنے بچوں کو کس طریقے سے کس طرح کا علم حاصل کروائیں، اس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں خاص کر. دیکھیے، ایک تو یہ کہ پیرنٹس کی ذمہ داری کیا ہے. جی. سب سے پہلے تو یہ کہیں نہیں لکھا ہے جی کہ پیرنٹس کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے. جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہونے لگا ہے کہ بڑے بڑے اسکولس ہوتے ہیں تو صاحب پیرنٹس کا پہلے انٹرویو ہوتا ہے. جی. لیکن آپ خود سوچیں کہ پیرنٹس کا انٹرویو تو آپ نے لے لیا، لیکن کیا یہ پیرنٹس یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، یا یہ خود دن بھر جاب میں رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ پیرنٹس کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، جی. ذمہ دار ہونا ضروری ہے. جی. یعنی ان کے اندر احساس ہو کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول سے آیا اور اب اس کے بعد سیدھے اس کا 3 بجے ٹیوشن کا ٹائم ہوگا تو بس ماں جو ہے نیچے سے آواز دیں گی، بھیا تمہارے ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا، چلو موبائل رکھو، اب ٹیوشن جاؤ. ٹیوشن سے آیا تو اب تھوڑی دیر اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے قرآن والے ٹیچر آ گئے، تمہارا قرآن کا ٹائم ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر پیرنٹس کیا کہتے ہیں، صاحب ہم نے تو بہت پیسہ خرچہ کیا، جی. لیکن بچہ کچھ نہیں کر سکا. آپ نے پیسہ خرچہ کیا ہے مگر ٹائم نہیں لگایا اس کے اوپر. کیا آپ نے پوچھا کہ تم اسکول سے کیا پڑھ کے آئے ہو، تمہارا ہوم ورک کیا ہے، تمہارے ٹیچر نے تمہیں کیا ہوم ورک دیا ہے، تم ٹیوشن ٹیچر کے پاس گئے تو اس نے تمہیں کیا چیز سکھائی، قرآن ٹیچر نے تمہیں کتنا سکھایا؟ نہیں. ہم ان چیزوں کو بالکل نہیں پوچھتے ہیں. یعنی تعلیم و تعلم اس کے سلسلے میں ہم بالکل نہیں پوچھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں بس میں پیسہ خرچہ کر رہا ہوں، میرا بچہ پڑھ لے گا. بے شک. پیسے سے علم نہیں آتا ہے. بے شک. علم آتا ہے توجہ سے. بے شک. اگر آپ کے پاس توجہ ہے، بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں جن کے بچے IAS PCS بن گئے. بے شک. آپ ڈاکٹر APJ عبد الکلام کو دیکھ لیں، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں. من بابل مثال کہہ رہا ہوں میں، جی. ایک مثال ہے یہ ہمارے لیے کہ کس طرح کی زندگی تھی، ماں باپ کی توجہ تھی، خود بچے کے اندر ایک لگن تھی، اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بے شک. ہمارا معاشرہ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ہم لوگ صرف پیسہ خرچہ کرنا جان رہے ہیں کہ مجھے پیسہ خرچہ کرنا ہے اس کے اوپر، اور بس یہ پیسہ لگا دیں گے تو اب میرا بچہ انجینئر بن جائے گا. آگا یہاں پہ میں آپ کی ایک بات کاٹ کے کہوں گا، بڑا دل میں تکلیف ہے اس بات کی کہ آج کے زمانے میں کمپٹیشن کے چکر میں اپنے بچوں کا مستقبل برباد کر رہے ہیں. آپ دیکھیے جس طریقے سے ایک ہوڑ مچی ہوئی ہے، شو آف کا زمانہ ہے کہ اپنے کو بیچ دے رہے ہیں. بالکل صحیح. بچہ کمپٹیشن میں بس یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس اسکول میں پڑھانے کی ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ جہاں میں اتنی زیادہ فیس دے سکوں. آپ صرف سامنے والے کو دیکھ کے آپ اسی اسکول میں پڑھوا کے، جبکہ ایجوکیشن کے سلسلے سے یہ ہے کہ بچے کے اندر جو آپ نے کہا صلاحیت ہونی چاہیے، تو اس پر بھی ایک تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہم چاہیں گے. دیکھیں، اصل میں تعلیم یعنی علم حاصل کرنا اگر یہ فیشن بن جائے جی تو فیشن کبھی اولڈ ہو جاتا ہے، کبھی نیو ہوتا ہے. بے شک. تو اگر علم بھی فیشن ہو جائے گا تو کبھی اولڈ ہو جائے گا، کبھی نیو ہوگا. حالانکہ علم کے ساتھ ایسا نہیں، علم ہمیشہ نیا ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں واقعاً ایسا ہو رہا ہے کہ اگر فلاں صاحب کا بچہ کسی بڑے اسکول میں جاتا ہے تو ہم بھی کوشش کریں گے اپنے بچے کو وہیں بھیجیں، جبکہ مجھے پتا ہے کہ میرے بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، یا میرے بچے کے اندر صلاحیت ہے لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم افورڈ نہیں، یہ بھی بات اچھی ہے، بالکل صحیح کہا. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اب سب سے مین میٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے بچے کے اندر صلاحیت ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جی. تو آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے بچے کے اندر صلاحیت ہے تو وہ کسی بھی اسکول سے بے شک ایک اچھا انجینئر بن کے نکل سکتا ہے اور ایک اچھا ڈاکٹر بن کے نکل سکتا ہے. لیکن اگر آپ صرف پیسہ لگا کے چاہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا لیں تو ایسا نہیں کر سکتے. فیشن نہیں بنائیں ایجوکیشن کو. بے شک بہت اچھی ایجوکیشن کو ایجوکیشن رکھیں، پڑھائی کو پڑھائی رکھیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا بچہ یہاں بہتر پڑھ سکتا ہے، میرے گھر کے بغل میں اسکول ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے، لیکن پتہ چلا محلے کے 10 بچے مثال کے طور پہ کسی ایک بڑے اسکول جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی وہیں بھیجنے لگتے ہیں، جبکہ ممکن ہے کہ وہاں سے زیادہ اچھی پڑھائی میرے بغل میں ہو رہی ہو. تو ہم کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ پڑھائی کہاں بہتر ہو رہی ہے. جہاں پڑھائی بہتر ہو رہی ہے وہاں کریں. ایک بہت بڑا المیہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم مسلمانوں کا، یعنی کلن ہندوستان میں
مسلمانوں کا کوئی بھی اسکول ایسا نہیں ہے کہ جو بہت اچھا ہو، بے شک، یعنی جس کو کسی ریس میں لا کے کھڑا کیا جا سکے. اسکول کا مطلب ایک لیول کا، یعنی کالج آپ ایسے مانیں، جس کو کسی لیول میں لا کے کھڑا کیا جا سکے. اور جو تھے بھی ان کو برباد کر دیا گیا، دھیرے دھیرے کر کے ان کے اوپر دھیرے دھیرے زر ماری گئی اور وہ خراب ہو گئے. اسی کے مقابلے میں عیسائیوں کو دیکھیں، ایک کرسچنس کو دیکھیں، ان کا ایک چھوٹا سا بھی اگر اسکول کھلتا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ یونیک ہوتا ہے. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا بلکہ ایسا آپ اسکول کھولیں جی کہ جو پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو. بے شک. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اسکول مسلمانوں کو ہے لہٰذا صرف مسلمان ہی پڑھیں گے. نہیں، اسلام نے کہیں نہیں کہا ہے کہ تم صرف مسلمان کو پڑھاؤ گے، تم صرف مسلمان کو تعلیم دو گے، ایسا نہیں ہے. اسلام تو تمام مذہب کو ساتھ میں لے کر کے چلنے کے لیے آیا ہے. بے شک. کربلا ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، بے شک. لیکن کیا کبھی غور کیا کہ کربلا میں خود غیر مذہب کے لوگ امام کے ساتھ ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ابھی تازے مسلمان ہوئے ہیں، امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو اسلام آیا ہی اسی لیے کہ لوگ آگے بڑھیں. بہت اچھی بات کہا. تو آپ ایک اچھا اسکول کھولیں، بہت اچھی بات، اور یہ باؤنڈیشن نہ لگائیں کہ یہاں صرف مسلمان پڑھے گا. بے شک. نہیں خیر، یہ تو ہم کہیں گے کہ کچھ ایسے کالجز، کچھ اسکولس ہیں جہاں پر کسی طرح کی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. ماشاء اللہ وہاں پہ بلا تفریق ہو، ہر مذہب و ملت کا آدمی آتا ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اور جس میں کچھ اپنے لکھنؤ میں بھی بہت سارے میں خود اسی کالج کا تھوڑا بہت پڑھا. اسی طریقے سے دیکھا جائے کہ جہاں پہ ٹیچر کی ذمہ داری کی بات آتی ہے کہ ماں باپ کو تو ہم نے گھیر لیا، گھیرے میں لے لیا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے، خاص کر بچوں کے لیے. اور جو بورا بھر کے بچے بیگ لٹکا کے، جس میں کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کی، وہ جب گھر میں آتے ہیں بیگ رکھتے ہیں، جب اس کے اندر سے وہ نوٹ بک، وہ ڈائری نکلتی ہے، تو وہ جب اس کو پڑھتی ہیں ماں گھر کی تو حیران زدہ رہ جاتی ہے کہ بچے نے اسکول میں پھر کیا پڑھا ہے جب سارا گھر کے لیے کام دے دیا ہے. تو ٹیچر کی کیا ذمہ داری ہے اسکول کے اندر، جتنی بھی گراؤنڈ ہے اسکول کی یا جو وہاں کلاسز لگ رہے ہیں، اس میں ایک ٹیچر کی بچے کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو اسلام ہے اس نے ہر کسی کے لیے کچھ حقوق بیان کیے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ راستہ چلنے والوں کے لیے حقوق ہیں، استاد کے لیے حق ہے، شاگرد کے لیے حق ہے. تو ٹیچر کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ٹیچر سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے اندر کون سی صلاحیت پائی جاتی ہے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری اس کی ہے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہر بچے سے آپ آرٹ بنوانا شروع کر دیں. یعنی ہر بچے سے آپ کہیں کہ آج سب لوگ ایپل بنائیں گے. ممکن ہے کہ کوئی ایک بچہ مینگو بہت اچھا بناتا ہو، بے شک کوئی ایک بچہ کوئی دوسرا پھل بہت اچھا بناتا ہو، تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کیا، اس کے اندر کیا صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کو نوٹ کریں. سب سے ضروری یہ کہ جو آپ کے پاس بچہ آ رہا ہے نا، جو امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کو کسی نے کچھ سکھا دیا تو اس نے تم کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا. سبحان اللہ. اب اس کو اور اگر میں دوسرے ورڈز میں کہوں تو حدیثوں میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اس نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا. سبحان اللہ. لیکن جو خوبصورت الفاظ ہیں وہ یہ کہ مطیع و فرما بردار بنا لیا. تو مطیع و فرما بردار بنانے کا مطلب ہے کہ اب جو وہ میری بات مان رہا ہے، جیسا مجھے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت پائی جا رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ جو ٹیچرز ہمارے یہاں ہیں ان کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بچے کے جو اس کی صلاحیت ہے صرف اتنا ہی اس کے اوپر پریشر کریں. کیونکہ شریعت نے، دین نے، اسلام نے کبھی بھی کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ پریشر نہیں کیا. جب دیکھا کہ طاقت ختم، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا مثلا آپ کے گھٹنے خراب ہو گئے، اب آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو شریعت نہیں کہتی کہ آپ کو بیٹھ کے ہی نماز پڑھنی ہے، بلکہ یہ کہ نہیں بھائی اب آپ کھڑے ہو کے پڑھیے، کرسی پہ بیٹھ جائیے، لیٹ کے پڑھ لیجئے. تو جو صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں ایگزیکٹلی یہی چیز یہاں پر بھی فالو کی جائے گی کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ٹیچر کے اندر کیا صلاحیت ہے، بچے کے اندر کیا صلاحیت پائی جا رہی ہے، اور بچے کو اسی صلاحیت کے حساب سے آپ کو لے کے آگے چلنا ہے. اب جو سب سے اہم چیز ہے یہاں پر ٹیچر کی کیا ذمہ داری ہے. ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے، جو بھی علم اس کے پاس ہے، اگر اسے لگتا ہے کہ یہ بچہ اس علم کو برداشت کر سکتا ہے تو اس کو پورا عطا کر دے. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی. بالکل اس کو پورا عطا کر دے، اس میں بخل نہ کرے. اگر یہ سوچ لیں کہ صاحب ابھی نہیں بعد میں دیں گے، ہرگز یہ نہ سوچیں
کیونکہ جو علم آپ کے پاس ہے وہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کبھی فنا نہیں ہو سکتا. بالکل، جتنا بانٹو گے اتنا بڑھے گا. جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا. العلم کنز عظیم لا یفنا. علم ایک ایسا امام علی کی حدیث ہے یہ. بے شک. علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا. ختم نہیں ہوتا. بے شک. اب یہ ہے کہ آپ اس کو بانٹیں، تقسیم کریں. ٹیچرز کی یہی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پورا علم دیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، یعنی جتنی وہ صلاحیت اس کے اندر اتنا ہی دیں، زیادہ نہیں دیں. اب ایک مرحلہ بہت عجیب ہے یہاں پر ٹیچرز کے لیے، وہ یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ خالی ہوم ورک دے دیا کہ یہ کر کے لانا، یہ کر کے لانا. وہ اشارہ میرا تھا ادھر. یہ جو بھی آپ نے بولا. جی جی. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے. یہاں پر بھی شریعت آ کر کے کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم دیکھو کہ تمہیں جس چیز کا پیسہ مل رہا ہے کیا تم اس کا حق ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. یعنی ٹیچر کے لیے بھی حکم ہے یہ کہ آپ کو اگر پیسہ مل رہا ہے کہ آپ کو 40 بچوں کو پڑھانا ہے اور ان کو اچھے سے پڑھانا ہے، تو کیا آپ 40 بچوں کے برابر ان کو پڑھا پا رہے ہیں یا نہیں پڑھا پا رہے ہیں. معاشرہ بہتر جانتا ہے اس وقت ایجوکیشن کتنی مہنگی ہے. ایجوکیشن کتنی مہنگی ہے. ماں باپ کی حالت بالکل سمجھ لیجیے اپنے کو ختم کیے دے رہے ہیں بچوں کو پڑھوانے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہاں پر ٹیچر کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ کیا آپ کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ آپ اس کو پورا ادا کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اپنی طرف غور کرنا پڑے گا. بے شک. تو جو ٹیچرز بھی ہمارے بچوں کو اپنی ذمہ داری چھوڑ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ میری ذمہ داری ٹل گئی، تو یہ ابھی جو آپ کو بھیجا ہے 7 بجے سے 12 بجے تک ماں باپ نے بچہ، اب آپ کی ذمہ داری ہے. بے شک. اور قیامت کے دن خدا آپ ہی سے سوال کرے گا اس 7 سے 12 کے بیچ میں تم نے کیا سکھایا. سبحان اللہ. اچھا، ہجرت کی جو بات آتی ہے کہ اگر ہم علم کے لیے یا حصول علم کے لیے اگر ہجرت کریں تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، علم جو ہے جی وہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ماشاءاللہ. اور میراث جہاں سے ملے لے لو. واہ، بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے. کھوئی ہوئی میراث ہے، یعنی یہ ہماری کھو گئی ہے. بے شک. مسلمانوں کی کھوئی ہوئی میراث. اب کہیں بھی جانا پڑے آپ کو پتہ، آج آپ کو پتہ چل جائے صاحب میری 100 بیگھہ زمین فلاں جگہ نکلی ہے، تو آپ پوری کوشش لگا دیں گے وہاں جا کے لے کے آنا ہے. 100 بیگھہ زمین سارے وکیل لگا دیں گے، سب کچھ لگا دیں گے کہ مجھے وہاں سے اپنی زمین چھڑانی ہے کیونکہ میری میراث نکل آئی وہاں پر، یا میرا حق نکل آیا. علم جو ہے نا وہ آپ کا حق ہے. اب اگر آپ کو چین میں بھی ملے، جو رسول نے کیا فرمایا، معصومین کی حدیث کیا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانا پڑے تو جاؤ. تو چین آج بہت قریب ہو گیا ہے. چین ایک زمانہ تھا کہ جب یہ بہت دور سمجھا جاتا تھا. رسول نے اس وقت کے حساب سے کہا کہ اگر تمہیں وہاں تک بھی جانا پڑے تو جاؤ. یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ علم US UK کینیڈا جرمنی کوریا کسی بھی جگہ پر بھی تمہیں پتہ چلے کہ یہاں ہم کو یہ چیز سیکھنی ہے، مثلا مثال کے طور کے اوپر میں اپنے بچوں سے کہوں گا، مثال کے طور کے اوپر آپ کو VX کے اوپر کام کرنا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر آپ کو جو ہے اینیمیشن کے اوپر کام کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہالی ووڈ میں بہت اچھا سکھایا جاتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. بالکل بہت اچھی بات. اس کی کوئی وہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہالی ووڈ میں بہت اچھا سکھایا جاتا ہے، ویژول ایفیکٹس آپ کے ہالی ووڈ میں اچھے سکھائے جاتے ہیں، اور آپ کو سیکھنا ہے تاکہ آپ کے دین کے کام آ سکے. تو اب آپ کو جانا پڑے گا. آپ جائیں وہاں سے سیکھ کے واپس آئیں، اور جب واپس آئیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بے شک. کہ آئیں تو لوگوں کو سکھائیں ویسے ہی جیسا آپ سیکھ کر کے آئیں. بے شک. اب جو لوگ علم کے لیے ہجرت کرتے ہیں، جتنے دن یہ اپنے والدین سے دور رہتے ہیں، ان کی نگہبانی جو ہوتی ہے یہ پروردگار کرتا ہے، کیونکہ یہ علم کے لیے باہر نکلیں. خاص کر کے وہ افراد کہ جو معاشرے کے کامیابی کے لیے باہر نکل رہے ہیں. مثال کے طور پہ انڈیا کا ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے انڈین، جو انڈیا کو بہت آگے لے جانا چاہتا ہے. جو یہ سوچتا ہے کہ ہم انڈیا کے اندر کچھ ایسا کر دیں کہ انڈیا کا نام ہو جائے. اب وہ جتنے دن بھی باہر ہے، اپنے ورلڈ کو، اپنے ملک کو جو آگے لے جانا چاہتا ہے، تو پہلے تو پوری یہاں کی گورنمنٹ اس کا سپورٹ کرتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو پورے معاشرے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، پوری انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، تو پھر پروردگار بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لوگ کیسے کہتے ہیں کہ مثلا فلاں صاحب ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کیا مگر بہت ترقی کر لی. صاحب اس نے محنت بہت کی ہے. اور ہم لوگوں کا، یعنی میرا خود کا جو مسلمانوں کے پیچھے جو ایک بہت خاص ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش بہت کم کرتے ہیں. بے شک. بہت اچھی ہے آپ نے. یعنی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو دعا سے حل کر دیں. بے شک. ضروری ہے کہ آپ دعا مانگیں، منع نہیں کر رہا ہوں، ضروری ہے کہ آپ دعا مانگیں. یعنی اگر آپ کو ایک نمک بھی اٹھا کر کے چکھنا ہے تو آپ اس کے لیے دعا کریں. بے شک. لیکن آپ اپنا ہاتھ تو ہلائیے. بے شک. بہت اچھی. نمک خود سے تو آپ کے تک دہن تک نہیں پہنچے گا نا. بے شک. بہت اچھی آپ نے بات کہی آغا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور
ہم چاہیں گے یہیں پر وائنڈ اپ کرنا اس ایپیسوڈ کو کیونکہ ٹائم کی کمی ہے. تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خاص کر یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ مسلمان اور حصول علم کے سلسلے سے ہے کہ یہاں آج کے زمانے میں لوگوں کا یہ نیچر ہو گیا ہے کہ وہ لک کو یعنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لک بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تم کوشش کرو، اور کوشش کرو گے تب تمہارے پیچھے پیچھے لک ہوگا. لک کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے آگے آگے چلے گئے. آگے آگے صرف ایک چیز ہے، وہ ایجوکیشن ہے، علم ہے. اگر علم آپ کے پاس ہے، صلاحیت ہے، تو لک آپ کا ساتھ دے گا. فی الحال آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کرتے رہیں، خاص کر ان ایپیسوڈز کے بھی سلسلے سے، اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.